السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ۔ پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ذرہ کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ یہ دنیا ہے، اس کو دار العمل کہا جاتا ہے۔ آج عمل ہے اور عمل کا تقاضا ہے، اور کل اجر ہوگا اور عمل کی توفیق وہاں نہیں ہوگی۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اس دنیا میں جسے دار العمل کہا گیا ہے اسے عمل ہی کا گھر بنائے، اسے آرام کرنے کا اور سونے کا گھر نہ بنائے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ کما تزرع تحصد، جیسا بوئیں گے آپ ویسا کاٹیں گے۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم بھاگ دوڑ کریں اور کچھ کر کے جائیں، کیونکہ ہم اللہ کا بندہ ہیں۔ اپنے آپ کو عابد کہتے ہیں، اللہ کو معبود کہتے ہیں۔ وہ معبود کیسے ہوگا جب ہم عابد نہیں ہوں گے؟ معبود حقیقی معنوں میں اللہ کو وہی مانتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ حج اور عمرہ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ حج جسے فرائض اسلام کہا گیا ہے میں سے ہے وہ، اور ارکان اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حجاج اس وقت بھاری تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہے، واپس ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہنے کے باوجود وہاں نہیں پہنچ سکے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، چاہت ان کے ہاں بھی ہے کہ ہم حج اور عمرہ کر لیں۔ لیکن یہاں کچھ اعمال کا تذکرہ ہم کریں گے کہ اگر وہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو گھر بیٹھے ہم اور آپ کو حج اور عمرہ کا اجر ملے گا۔ کچھ اعمال کا تذکرہ ہم کریں گے، یا تو حج اور عمرہ دونوں کا اجر ہے، اور یا تو صرف حج کا اجر ہے، یا تو صرف عمرہ کا اجر ہے۔ 8 اعمال کا تذکرہ ہم آج کے اس درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق ہی کی دعوت کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اصل موضوع میں آتے ہیں اور اپنے اس موضوع کو ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس کا تذکرہ ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان صلاۃ فجر ادا کرنے کے بعد اسی مقام پہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی مسجد کے اندر جائے صلاۃ پہ، مصلی پہ، اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تاں کہ سورج طلوع ہو جائے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد صرف 2 رکعت نفلی صلاۃ ادا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے لیے حج اور عمرہ کا پورا اجر ملے گا۔ چلیے حدیث سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، 586 نمبر پر موجود ہے، اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ ذرا دیکھیے حدیث کیا ہے۔ انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ صلاۃ فجر ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، تاں کہ آفتاب طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت صلاۃ ادا کی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر کے برابر گویا کہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ پہلا کام جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اذان ہوتے ہی آپ اٹھ جائیے، وضو کیجیے، مسجد آئیے، امام کے ساتھ صلاۃ فجر ادا کیجیے، پھر اپنے مقام پر بیٹھے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد یہ 2 رکعت پڑھ لیجیے، آپ کو حج اور عمرہ کا اجر ملے گا۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے
کہ ہم رمضان میں عمرہ کر لیں، اگر عمرہ کریں تو یہ عمرہ حج کے برابر ہے۔ حج ایسا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے کیونکہ اس کا خرچ بھاری ہے، لیکن عمرہ رمضان میں کرنے کی استطاعت ہے، تو حج نہ کر کے اگر عمرہ ہم نے کر لیا تو رمضان میں عمرہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حج کے برابر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے حج کی، حج کرنے کے بعد جب آپ مدینہ واپس گئے تو سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ملاقات کرنے گئے، تو معلوم ہوا آپ کو کہ وہ حج کو نہیں جا سکے تھی، تو آپ نے مجھے پوچھی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول 2 اونٹنیاں ہمارے پاس تھیں، ایک اونٹنی پر ہمارے شوہر نامدار اپنے بچے کے ساتھ آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور دوسری اونٹنی جو تھی وہ کھجور میں پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے تھی، گویا کہ گھر کی ضرورت کے لیے اونٹنی تھی، ہمارے پاس گویا کہ سواری نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجیہ فرمائی ذرا دیکھیے۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تکونی حجزت معنا، تجھے ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس کے بعد وہی جواب دیا انہوں نے جو میں بتا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، اے السلام جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہے۔ بعض روایات میں ہے فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَان تَقْضِي حَجَّةً، یعنی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، اے او حجۃ معی، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کی قضا ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ او حجۃ معی، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ جن صحابہ نے میرے ساتھ حج کی ان کو جو اجر ملا، تو اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو تجھے میرے ساتھ گویا کہ حج کرنے والوں کو جو اجر ملا ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ تو یہ دوسرا عمل ہوا کہ رمضان میں عمرہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے حج کا اجر ہے۔ تیسرا عمل جس کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے کیا ہے۔ اپنے گھر پر کوئی وضو کر کے مسجد قباء جائے اور مسجد قباء میں جا کر کے اس نے 2 رکعت صلاۃ ادا کر لی تو اس کو 1 عمرہ کا اجر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیتی، جو شخص اپنے گھر کے اندر پاکی حاصل کی، ثم اتی مسجد قباء، پھر مسجد قباء آیا، فصلی فیہ صلاۃً، اس میں کوئی صلاۃ ادا کی۔ یاد رہے کہ بعض روایات میں رکعتین کا تذکرہ موجود ہے، اس میں کوئی صلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ فرض وہاں ادا کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آتے تو وہاں فرض نہیں ادا کرتے تھے، فرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ لہذا جو لوگ نادانی میں مسجد نبوی کا اجر و ثواب چھوڑ کر کے مسجد قباء میں، مسجد حیدر علی میں اور سوا مساجد کے نام پر مسجد غمامہ، مسجد اسامہ، مسجد ذی النورین وغیرہ میں جو جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ فرض نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کیجئے، اس میں 1 رکعت کا اجر 1000 کے برابر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر کے واپس چلے جاتے تھے، اور یہ اس کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ آپ سنیچر کے دن آیا کرتے تھے۔ آپ پیدل جائیں یا سواری سے جائیں آپ کو یہ اجر ملے گا۔ آپ اگر مدینہ کے نہیں ہیں تو جہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آپ کا گھر ہے، وہیں وضو کیجئے اور مسجد قباء چلے جائیے۔ یا یہ کہ آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، عمرہ کیا یا حج کیا، پھر آپ مدینہ گئے، اتفاق سے بس نے لے جا کر کے ڈائریکٹ آپ کو مسجد قباء روک دیا، یہ ان کی ترتیب میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت وہاں پہنچ کر کے یہ ہو گئی کہ مسجد قباء میں ہم صلاۃ ادا کریں، یہ مسئلہ ہے کہ مسجد قباء شہدائے احد، بقیع الغرقد، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ آپ نہیں جائیں گے، مدینہ جائیں گے صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، رخت سفر عبادت کی خاطر نہیں باندھا جا سکتا ہے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی مدینہ اور بیت المقدس، انہی 3 مساجد کی طرف۔ اس میں قبر نہیں ہے کہ ہم قبر کی طرف رخت سفر باندھیں اجر و ثواب کے لیے، نہیں۔ آپ کو قبر کی زیارت کرنی تو اپنے گاؤں کے قبر کی زیارت کیجیے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاموات،
میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن تم قبر کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو مسجد نبوی کی نیت سے ہم مدینہ جائیں گے اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم شہدائے احد کی زیارت کر سکتے ہیں، بقیع الغرقد کی زیارت کر سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں، مسجد قباء کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ورنہ خارج مدینہ سے جانے والوں کے لیے کسی اور نیت سے نہ جائیں، صرف مسجد نبوی میں صلاۃ ادا کرنے کی نیت سے جائیں۔ تو آپ بھی جب مدینہ پہنچ گئے اور آپ کی گاڑی نے لے جا کر کے آپ کو قباء روک دیا اور آپ نے وہی کے وضو خانے میں اگر وضو کر کے 2 رکعت پڑھی ہے تو بھی انشاءاللہ آپ اس اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ تیسرا عمل ہے اور اس کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، الصلاۃ فی مسجد قباء، حدیث کا نمبر ہے 1412۔ محدث اصل علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے 1411 نمبر پر ہی موجود ہے، دونوں حدیث صحیح ہیں۔ یہ تیسرا عمل تھا۔ اور ایک بات اور ہم ذکر کر دیں، دوسرا عمل جو میں نے ذکر کیا عمرہ کا اجر حج کے برابر ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے عمرہ کر لیا، اسے آپ صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل العمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنے کا بیان، اس کے اندر ذکر کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور اس حدیث پر باب باندھے امام نووی رحمہ اللہ نے کیا، باب فضل العمرۃ فی رمضان، حدیث کا نمبر ہے 3097۔ دونوں عبارتیں وہی موجود ہے 3097 میں۔ کیا ہے عبارت وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ تیسرا عمل تھا کہ اپنے گھر سے چل کر کے کوئی شخص مسجد قباء جائے اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل صلاۃ ادا کرے تو اس کو ایک عمرہ کا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں جا کر کے عمرہ کر لیا ہے، کہاں؟ مکہ میں، پھر زیارت مدینہ کے لیے گیا اور پھر وہاں آپ نے 2 رکعت قباء میں، آپ نے مسجد قباء میں 2 رکعت صلاۃ ادا کر لی تو گویا کہ 2 عمرہ کا اجر لے کر کے آپ اپنے گھر واپس ہوں گے، لہذا اس عمل کو نہ بھولیں۔ چوتھا عمل، کسی مجاہد کے گھر والوں کا دیکھ ریکھ کرنا یا کسی حاجی اور معتمر کو تیار کرنا، خواہ غازی کو تیار کرنا ہو یا حج کرنے والے کو تیار کرنا ہو یا عمرہ کرنے والے کا کوئی کی مدد ہو، یا ان سب کے چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا دیکھ ریکھ ہو، ان کے بال بچوں کا دیکھ ریکھ ہو، ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے تو آپ نے پہنچا دیا، راشن خرید کر کے دکان سے لانا آپ نے خرید کر پہنچا دیا، کوئی مسئلہ گھر پہ آ گیا، لائٹ نہیں آ رہی ہے، بلب فیوز ہو گیا اور آپ نے اسے منگا دیا، انویٹر خراب ہو گیا آپ نے لگوا دیا، یہ جہاں جس اعتبار سے کام کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے حاجی کی نیابت کی، آپ نے معتمر کی نیابت کی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے والے، جنگ کرنے والے کے اس کے گھر میں آپ نے نیابت کی، تو اس پر آپ کو عمرہ اور حج کا اجر ملتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کیسے ملتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جہد حاجا او معتمرا، جس نے کسی حاجی یا کسی عمرہ کرنے والے کو تیار کیا، او غازین، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے والے، غزوہ کرنے والے کو تیار کیا، او خلفہ فی اہلہ، یا ان کے چلے جانے کے بعد ان کے اہل و عیال میں نیابت کی ان کی، شرعی حدود میں رہ کر کے، قواعد و ضوابط کا اعتبار کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی اپنے گھر پر نہ ہو، وہ سفر پر ہو تو کوئی جا کر کے اس کے گھر پر بے حیائی پھیلائے، نہیں، ایسے لوگوں کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ او فطر صائما، یا کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجورہم، تو یہ سارے لوگوں کو انہی کے مانند اجر ملے گا۔ غازی کی نیابت کرنے والے کو اور تیار کرنے والے کو غازی کا اجر ملے گا، حج اور عمرہ کے لیے تیار کرنے والے کو اور ان کے بعد ان کے گھر والوں میں ان کی نیابت کرنے والے کو حج اور عمرہ کا اجر ملے گا، روزہ دار کو افطاری کرانے والے کو روزہ کا اجر ملے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ سنن سعید بن منصور کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 161، حدیث کا نمبر ہے 2338۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح الترغیب والترہیب میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، 1078 نمبر پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا عمل بلکہ چوتھا عمل ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ پانچواں عمل، فرض صلاۃ کی خاطر باوضو ہو کر کے گھر سے نکلنا، فرض صلاۃ کی خاطر باوضو ہو کر کے گھر سے نکلنا، اس پر کیا اجر ملتا ہے ذرا دیکھیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی بیتہ متطہرا، جو شخص اپنے گھر سے نکلا پاک صاف
इला सलात मकतूबतिन, किसी भी फ़र्द सलात की खातिर कहाँ निकल कर जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज अलमुहरिम, तो उसका अज्र किसका? जो बावजूद होकर के फ़र्द सलात अदा करने के लिए मस्जिद गया निकला, तो उसे मुहरिम हाज का अज्र मिलेगा। यानी ताकीद की गई है कि जो इहराम पहन करके हज करने वाला है उसका अज्र उसे मिलेगा। कहाँ रिवायत मौजूद है? सुनन अबी दाऊद किताब सलाह, बाब मा जा फ़ी फ़द्ल मशी इला सलाह, सलात की खातिर चलने की फजीलत का बयान, जिसका नंबर है 558। और मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये हसन है। इसे आप देख सकते हैं सहीहुल जामे के अंदर 11173 नंबर। तो ये था 5वां अमल कि फ़र्द सलात की खातिर बावजूद होकर के मस्जिद जाने का ये अजर है। 6ठा अमल चाश्त की सलात अदा करना। चाश्त यानी सूरज निकल जाने के बाद जो सलात अदा करते हैं, इशराक उसे कहते हैं, लेकिन इशराक नहीं है, इशराक कोई सलात नहीं है, वो सलात दुहा है जिसको चाश्त की सलात कहते हैं। सूरज तुल हो जाने के बाद से लेकर के सूरज के ढलने तक कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि चाश्त के वक्त में हो, इसी वजह से उसको सलात दुहा कहते हैं। या तो हाँ उससे इब्तिदा होती है या तो उसी में ज़्यादा पढ़ी जाती है, इस वजह से इसको सलात चाश्त कहते हैं या सलात दुहा कहते हैं। इसका अजर क्या है जरा देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन खरजा इला तस्बीह दुहा, जो शख्स चाश्त की सलात के लिए निकला, नफली सलात यानी, ला युसिबहु इल्ला इय्या, उससे बरंगेख्ता इस पर नहीं करता, इस पर नहीं उभारता, मगर वही यानी सलात ज़ुहा ही की खातिर निकला है। फ़अज्रुहु कअज्रिल मुअतमिर, तो उसका अजर उम्रा करने वाले के अजर के बक़दर है। कहाँ मौजूद है ये हदीस? सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह, बाब मा जा फ़ी फ़द्ल मशी इला सलाह, 558 नंबर। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह इसको हसन करार देते हैं। तो ये हमें और आपको जानना चाहिए कि ये 6ठा अमल था, इसको सलात ज़ुहा कहते हैं। इसका अजर उम्रा का अजर है। 2 अमल और बाकी है। सेकंड लास्ट, इल्म सीखने और सिखाने की खातिर मस्जिद जाना, उसका अजर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन गदा इलल मस्जिद, जो सुबह सवेरे मस्जिद के समत गया, ला युरिदु इल्ला यतअल्लम खैरन, वो नहीं चाहता मगर कोई खैर सीखना, और युअल्लिमुहु गैरुहु, या कि किसी और को सिखलाएगा, कान लहु कअज्रि हाज, कान लहु कअज्रि हाजिन तामन हज्जतहु और हज्जतहु। जो शख्स इल्म सीखने की खातिर या किसी को सिखाने की खातिर मस्जिद की तरफ गया सुबह सवेरे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे उस हाजी का अज्र मिलेगा जिसका हज मुकम्मल हो चुका हो। और मुकम्मल जिसका हज हो उसका अज्र क्या है? अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ा इल्लल जन्नह, मकबूल हज का अज्र जन्नत है, वो अज्र उसको मिलेगा। काम कितना छोटा सा है, आप मस्जिद की तरफ जाइए तालीम लेने के लिए या तालीम किसी को देने के लिए, गोया कि इसमें इल्म की फजीलत, इसमें कोई शक नहीं। इस 7वां अमल था जिसको मैंने सेकंड लास्ट कहा था, और 8वां है जिसको लास्ट कह लीजिए। फ़र्द सलात के बाद तस्बीह, तकबीर, तहमीद के ज़रिया 33 बार ज़िक्र बारी ताला करना। जो फ़र्द सलात के बाद आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और 100 पूरा करने के लिए या तो अल्लाह अकबर 34 कर देते हैं या कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। क्या अजर है जरा देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उहद्दिथुकुम, क्या मैं तुमसे नया बयान करूँ, बिअम्रिन, एक ऐसा काम, एक ऐसा मामला, इन अखज़तुम बिही, अगर तुम इसे करो, अपनाओ, अदरकतुम मन सबक़कुम, तो पालोगे उनका अजर जो तुमसे पहले है या सबकत ले गए। वलम युदरिकुम अहदुन बादकुम, और तुमको कोई नहीं पा सकेगा तुम्हारे बाद, क्योंकि तुम आपने क्या किया है? एक ऐसा अमल किया है जो आपके बाद वाले नहीं किए हैं। वकुंतुम खैरा मन अंतुम बैना दहरानी, और तुम जिनके माबैन मौजूद हो उनमें सबसे बेहतर भी रहोगे। इल्ला मन अमिला मिसला, मगर वो शख्स पालेगा आपका दर्जा जो आप लोगों की तरह से करेगा, इसमें कोई शक नहीं।
اللہ रब्बुल आलमीन के कानून में कोई फ़र्क नहीं है। आज कोई शख्स कर रहा है, कल कोई करे तो आज करने वाले को अजर देगा अल्लाह ताला, तो कल करने वाले को अजर क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, जब अमल हुई उसके लिए वक्त मुतय्यन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुसब्बिहूना व तहमदूना व तुकब्बिरूना खलफ़ा कुल्ल सलातिन सलासन व सलासीन। हर सलात के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, 33 मरतबा अल्लाह अकबर कहोगे, तो ये अजर मिलेगा। क्या? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। इसका अजर वही है जो इससे पहले जिक्र किया जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं और कहते हैं कि फ़क़रा लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के मारदान लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि सारे बुलंद दर्जात और दायमी नेमत हासिल कर ले गए हो, तो हमारी तरह वो सलात अदा करते हैं, हमारी तरह वो रोज़ा रखते हैं और उनके पास माल है जिससे वो हज और उम्रा करते हैं, नीज़ जिहाद करते हैं और सदका करते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो जो तुमसे पहले लोग सबकत ले गए हैं उनको पालोगे। तो हदीस के अंदर क्या है कि मालदार लोग उम्रा और हज करते हैं, हम तो नहीं कर पाते, तो कहा ये करो तो वो मालदार लोग जो हज करते हैं उनके अजर पर पहुँच जाओगे। ये है माल इस्तिदलाल। तो ये 8 अमल है। कहाँ मौजूद है ये, इसका तज़किरा मैं ज़रूर कर दूँ। सही बुखारी के अंदर मौजूद है, किताबुल अज़ान बाबु ज़िक्र बाद सलात, सलात के बाद जिक्र के बयान में जिक्र किया उन्होंने। हदीस का नंबर है 807। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, किताबुल मसाजिद व मवादिस सलात। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने इस पर बाब वज़ा की है, बाब इस्तिहबाब ज़िक्र बाद सलात व बयान सिफ़ती, सलात के बाद जिक्र का बयान और उसकी सिफ़त का बयान। हदीस का नंबर है 1375। तो ये 8 अमाल हैं। आप अगर नाम नहीं आया जिसको जैसे आप हज नहीं कर सके, या ये है कि आपके पास इस्तिताअत ही नहीं है, या तो बदनी क़ुव्वत नहीं है, माली क़ुव्वत नहीं है, यानी ज़्यादा सफ़र आपके पास नहीं है जिसकी वजह से आप हज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अमल का दरवाज़ा खुला हुआ है, अजर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको इन तमाम अमाल को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम आज इस ज़िंदगी में अपने दामन को तमाम खैरात और बरक़ात और तमाम नेकियों से भर लें। कल क़यामत के दिन अजर तो दिखेगा पर अमल की तौफ़ीक़ नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।